بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا آج رکوع نمبر 4 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ بڑی دلچسپ آیاتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی پسندیدہ آیاتیں ہیں، اور اس میں بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول اللہ کی پیروی ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ بڑے دلچسپ ہے، اور ایک آگے تھوڑا سا واقعہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ چونکہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کے والد جو عمران تھے، جس کے نام پہ سورت بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں چن لیا، اور یہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حنا ان کی زوجہ تھی، اور عمران جو ہے یہ مریم کے والد تھے علیہ السلام کے۔ پھر ہوا یوں کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اب بیت المقدس کے لیے ایک بچہ دے دے جو ہمارے اس بیت المقدس کو سنبھالے اور اس کی خدمت کرے۔ تو اللہ نے ان کو بیٹے کے بجائے بیٹی دے دی، تو وہ حیران ہو گئے کہ بیٹی کیسے دین کی خدمت کر سکے گی، لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر، کن تم ہو تم، تحبون محبت سے لفظ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم ہو محبت کرتے یا تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فتبعونی، فتبع اتباع سے ہے، نی کا مطلب میری، تو فتبعونی اتباع کرو میری، یعنی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم، اور جب تم کرو گے ایسا تو بخش دے گا اللہ تمہیں، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، تو تمہیں تمہارے گناہوں سمیت بخش دے گا، واللہ، اور اللہ غفور ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی۔ فَإِن، پھر اگر، تولوا، وہ منہ پھیر لیں، منہ ولا لیں، نکل جائے اسلام سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب، نہیں محبت کرتا، لا کا مطلب نہیں يحب محبت سے، الکافرین کافروں سے، اگر وہ نکل جائیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، مصطفیٰ سے ذہن میں رکھی کہ چنا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مصطفیٰ ہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ کیسے خوبصورت لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ نے چن لیا۔ آدم علیہ السلام سے آپ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے جب توبہ ہوئی، تو غلطی ہوئی، تو ربنا ظلمنا انفسنا، اتنی دعائیں مانگے اللہ کو، اتنی دعائیں پسند ہے، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ پھر نوح علیہ السلام پر ظاہر ہے جب دنیا ختم ہو گئی ساری، تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی میں جوڑے بنائے تھے انہی سے آگے اگلی دنیا چلی۔ تو ایک کی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جتنی بھی نسل اور اولاد چلی وہ نوح علیہ السلام سے ہی چلی، کیونکہ طوفان نوح میں اس سے پہلے غرق ہو چکے تھے سارے جو نافرمان تھے۔ وآل ابراہیم، وآل ابراہیم، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں، تو انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسے بندوں کو چن لیا، وآل عمران، اور آل عمران کو۔ آل عمران میں سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے اور حضرت مریم کے والد بھی تھے، تو یہاں پر مریم کے والد ہی مراد ہے، ظاہر ہے چونکہ آگے تذکرہ مریم علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو چن لیا ہے، تمام جہانوں پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ ذریتم، اولاد ہیں، بعضها، بعض ان کے، من بعض کے، یہ جو اللہ نے فرمایا پر برگزیدہ لوگ ہم نے چنے ہیں، ان کے نسلیں آپس میں بعض کی بعض سے مل رہی ہیں، عمل کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، اور رشتے کے لحاظ سے، یہ سارے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور انہی کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ آگے نیک لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی، اذ کا مطلب جب، قالت کہنے لگی، قالہ تو کہا، اب تا آگے مؤنث کے لیے ہے، تو اذ قالت امرأۃ، جب کہنے لگی، بیوی کو کہتے ہیں عمران کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظر کیا میں نے، لکا تیرے لیے، ما جو، فی بطنی، میرے پیٹ میں، یہ میرے بطن میں ہے،
محررن آزاد۔ اللہ اکبر۔ ایسا ماؤں کو چاہیے کہ ایسی دعائیں مانگے جب ان کے پیٹ میں بچے ہوں، اور جب وہ چاہتی ہوں کہ وہ کچھ بڑا کریں ان کے بچے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، تو اس طرح کی دعائیں ان کو سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں کیسے کہہ رہی ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ جو حنا تھی، کیا کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ بے شک میں نظر کرتی ہوں، سپرد کرتی ہوں، تیرے راستے پہ وقف کرتی ہوں اس کو جو میرے بطن میں ہے۔ ظاہر ہے ان کو نہیں پتہ تھا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ محررن آزاد، ساری دنیا سے میں اس کو جدا کر کے تیرے پیاسے بھیجوں گی اسے، تاکہ وہ تیرے ہی دین کی خدمت کرے اور بیت المقدس کا محافظ بنے۔ فتقبل منی، تو پس تو قبول کر، منی مجھ سے، یہ میری دعا اور یہ میرا بچہ۔ اللہ اکبر۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، فلما پھر جب وضعتها اس نے جنم دیا، یعنی وضع حمل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو جب اس نے جنم دیا اسے، قالت تو کہنے لگی، ربی انی، اے میرے رب بے شک یہ وضعتها جو جنم دیا ہے میں نے اسے، انثى یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگی یا اللہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ ہمیں محافظ چاہیے جو بیت المقدس کی حفاظت کرے اور تیرے دین کے سپرد کروں گی، یہ تو لڑکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہے، کیسا ہے نظام ہے اللہ کا، سبحان اللہ، جن کی لڑکیاں پیدا ہوں وہ ان سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ اعلم زیادہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، بما اسے جو وضعت اس نے جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا الذکر کالانثی لڑکی کی طرح، لڑکا لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خیالات آتے تھے ذہن میں کہ کیسے ہوگی دین کی خدمت، تو اللہ نے کیا کیا، تو پھر عمران کی بیوی کہنے لگی وانی، بے شک سمیتھا، اسم نام کو کہتے ہیں، اسی سے ذہن میں رکھے، وانی، اور بے شک نام رکھا ہے میں نے اس کا مریم، مریم۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگی کہ اب تو ہو گئی ہے بیٹی، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وانی، اور بے شک اعیذو، میں پناہ میں دیتی ہوں، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، کہتے ہیں نا، تو اعیذو پناہ میں دیتی ہوں، اعوذ تعوذ سے اس کا مادہ ہے، عین واو ذال، بے شک اعیذو میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری، وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یا اللہ میں نے نام تو مریم رکھ دیا، اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کر رہی ہوں، چونکہ میں نے کہا تھا اب لڑکی ہے یا لڑکا یہ تو آپ نے دیا ہے، میں ویسے ہی اپنی بات پہ قائم ہوں، میں اس کو تیرے نام پر سپرد کرنے کو تیار ہوں۔ فتقبلها، تو پھر اللہ نے قبول کر لیا ان کی دعا کو اور ان کی اس بیٹی کو، ربها اس کے رب نے، بقبول، اور قبول کرنا، حسن اچھا، اتنا اچھا قبول کیا، وانبتها، اور پرورش کی اس کی، نباتن پرورش، حسنا اچھی، وکفلها زکریا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو۔ ظاہر ہے ان کی کفالت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کرنے لگے جو کہ اس مریم کے خالو تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا، کلما، جب کبھی دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتا علیہا ان پر زکریا علیہ السلام آتے ان کے پاس، محراب میں، وجد عندها رزقا، تو وہ پاتا عندها پاس اس کے رزقا کوئی رزق۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے، ان کو کھانے پینے کا پوچھنے آتے، تو اتنی پاکیزہ اور پاک دامن تھی کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگی رہتی، بیت المقدس میں، حجرے میں۔ اللہ اکبر۔ اس قدر نیک، بحیا، باپردہ خاتون، سبحان اللہ۔ تو مریم علیہ السلام کو یہ شرف نصیب ہوا اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام کیا تھی کہ بڑی پاکیزہ تھی۔ تو جب زکریا علیہ السلام آتے تو پوچھتے کہ یہ مریم علیہ السلام آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا رزق، بے موسم پھل ہیں نا، کھجور کا موسم ہے، کھجور، سیب، انار، انگور، باقی میوے جو بے موسم ہیں، ان کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس وقت میں آ جائیں، اور آپ کے پاس اس حجرے میں کہاں سے آ گئے؟ قالت، تو وہ کہتا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے ہے لکا تیرے لیے، ھذا یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتی، وہ فرماتی، ہوا من عند اللہ، وہی اللہ کے پاس سے ہے، وہ اللہ ہے جو مجھے یہ چیز دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ اسی وقت دعا مانگی زکریا نے رب اپنے رب سے، تو زکریا علیہ السلام نے اسی وقت دعا مانگی۔ اب اس سے ہم ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کسی کی نعمت دیکھو نا کہ جو اس کے اوپر اللہ کی نعمت کی برسات ہو رہی ہے، تو حسد نہیں کرنا چاہیے، فوراً اسی موقع کو دیکھتے ہوئے دل میں دعا مانگ لینی چاہیے، کیا پتہ اللہ اسی مناسبت سے آپ کی دعا قبول کر لے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی، جیسے زکریا علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً دعا مانگی اور قبول بھی ہو گئی۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، فرمایا، قال رب ہب لی، اے میرے رب عطا کر لی مجھے،
من لدن کا اپنے پاس سے ذریتاً اولاد طیبہ پاکیزہ۔ زکریا علیہ السلام بھی کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بھی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یا اللہ اب تو مجھے بھی تو دے دے، جب تو ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو ہم تو بھی گزر چکے ہیں اپنی ایج سے، تو ہمیں تو بھی دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے دعا مانگی تو اللہ نے سن لی اس کی دعا۔ بے شک انک سمیع الدعاء، یا اللہ بے شک تو دعا خوب سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، پس فنادت، فا کا مطلب پس آتا ہے ندا لگانا، پکارنا۔ فنادت پس پکارا اسے الملائکۃ فرشتوں نے، وہو جب وہ کہ قائم کھڑا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، مصلی پہ ٹھہرا ہوا تھا یا محراب میں تھا، فی المحراب محراب میں زکریا علیہ السلام نماز کی نیت باندھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مصلی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اسے بھی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ کیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے۔ سبحان اللہ، یہاں پر مایوس نہیں ہونا بالکل، جن کی اولاد نہیں ہے، جو چاہتے ہیں نارینہ اولاد، نیک اولاد، تو ان کو بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، پیوست رہے شجب سے، امید بہار رکھ، لگے رہو، نہ چھوڑو، اللہ ضرور نوازے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے کہ خوشخبری سنا دو، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے اللہ، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتین، کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیدن، اور سردار ہوگا، حصوراً، پاک باز ہوگا، ونبیًا، اور نبی بھی ہوگا، من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یحییٰ علیہ السلام ہم آپ کو دیں گے اے زکریا علیہ السلام، وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ تو یہ کلمے کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مریم سے بڑا کام لینا چاہتے تھے، ان کی ماں باپ کی دعاؤں سے۔ تو انہی مریم سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی خوشخبری سنا دیں گے۔ تو آگے عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ بھی آئے گا کہ مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، قال، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، انا، یہ کیسے ہوگا، یکون لی، میرے لیے، غلام، لڑکا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرے لیے کیسا ہوگا، میں تو کیا ہوں، وقد، حالانکہ تحقیق، بلغنی، میں پہنچ چکا ہوں، بلاغت پہنچانے کو کہتے ہیں، ذرائع ابلاغ، پہنچانا، تو میں تو پہنچ چکا ہوں، الکبر، بڑھاپے کو، بہت بڑی عمر کو، وامراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اس کی بھی عمر گزر چکی ہے۔ آج آپ کی سائنس کہہ لے کہ 40 سال یا 50 سال بعد، 45 ایئر بعد عورتوں سے بچے نہیں ہوتے، اور مردوں کی بھی ایج لمٹ ہی ہے، جتنا بھی کہہ لیں، وہ ایج عمر کو، لاسٹ عمر کو پہنچ گئے تھے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو کن ہوتا ہے، تو پھر فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نا امید نہیں ہونا، امید رکھنی چاہیے اللہ سے۔ اللہ بار بار کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہر موقع پر اللہ پر امید باندھے رکھیں، اللہ ضرور نوازے گا۔ تو امراتی، میری بیوی، باقر، عاقر، بانجھ ہے، تو یہ کیسا ہوگا میرا اللہ، یہ کیسے آپ مجھے یحییٰ علیہ السلام عطا کریں گے؟ فرماتے ہیں قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اس نے کہا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جس طرح یا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے، جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، اس نے کہا اے میرے رب، رب اجعل، بنا لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی۔ اچھا اللہ مجھے کوئی نشانی تو ظاہر کروا دیجیے۔ تو اللہ یہ کیسے پاسبل ہے، مجھے سمجھائیں، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا اثرات ہوں گے، کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو اللہ نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قال آیتک، کہا نشانی تیری، اللہ یہ کہ نہیں تکلم، تو کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ اس کی نشانی یہ ہو جائے گی کہ تم 3 دن کلام نہیں کر پاؤ گے، تم اشارے سے کلام کرو گے، اسے پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازنے والے ہیں۔ اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تم یاد کرو ربک، اپنے رب کو، بہت زیادہ بڑی کثرت سے، وسبح، اور تسبیح کرو، بالعشیّ، شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ تو تم کیا کرو، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کو کثرت سے یاد کرو۔ بس جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جن اللہ کے اسم گرامی یا اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سے چاہ رہے ہیں وہ جو ان کو کئی عرصے سے نہیں ملا، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ امید رکھیں، اور اس اصولوں کے اوپر کہ وسبح بالعشیّ والابکار، صبح و شام اللہ کو راضی کرتے رہیں۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی بیسکس ٹھیک نہیں ہے، حرام میں ویسے پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، لالچ، حسد، برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے وہاں پہ تو آپ کی دعا قبول ہوگی؟ سارے آپ کو بیسک ویلیوز کلیئر کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت آپ کو مکمل پورا کا پورا دین میں آنا پڑے گا، پھر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہاں اے سی چل رہا ہے اور دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو کہاں سے کولنگ ٹھہرے گی؟ آپ خود ہی تو نکال رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا، انسان کے اندر ایمان تب ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کے، دماغ کے، آنکھوں کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر ایمان آ رہا ہوتا ہے، ہم آنکھوں کے ذریعے ایمان نکال رہے ہوتے ہیں بے نظری کر کے، اور ایمان اگر
آنکھیں بند بھی کر لیں تو کانوں کے ذریعے ہم گانے سن کے ایمان کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کو آپ ضائع اس لیے کر دیتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیسکس کلیئر نہیں ہوتی، ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فی السلم کافہ کے تحت مکمل دین میں داخل ہو کر جو کام آپ کریں گے اس کا ضرور اجر ملے گا۔ کس قدر امید ملتی ہے انسان کو کہ جب انسان ایک بہت لمبے عرصے سے کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو لیکن اس کو اس کا ریوارڈ نظر نہ آ رہا ہو تو تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے اور اپنے آپ کو اور پختہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور ملے گا جس کی آپ تمنا اور امیدیں باندھے ہوئے ہیں، اور ہاں وہ ہو بھی جائز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری تمام نیک جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرمائے اور ساتھ ہمیں وہ کچھ عطا فرمائے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مزاج کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔